لا ينتهي بالحصر ما أعطى. جتنی محبت، جتنی عقیدت امت محمد کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے. قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا. مکے کے جو سردار تھے قریش کافر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو، یہ معجزے دکھا دو تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تم جیسا. یوحی الی، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میرا اور تمہارا جو فرق ہے وہ یہ ہے. تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لا کر شامل نہ کیے جا سکیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين. آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ شرک فی الذات کا مضمون مکمل ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی شرک فی صفات کے بارے میں. یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ شرک فی صفات کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اس بنیاد پر اور اس وجہ سے کہ صفات کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں ہماری زبان میں وہ مشترک ہیں. جب اللہ کے لیے وہ صفت استعمال ہوتی ہے تو وہی لفظ جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس علم ہے، وہ عالم ہے، علیم ہے. انسان بھی علیم ہے، عالم ہے، بلکہ علامہ بھی ہے. تو گویا کہ لفظ مشترک ہے. ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے. اللہ کی صفت بھی حیات ہے، ہماری صفت بھی حیات ہے. لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری حیات، اس کے ساتھ نیند ہے، اونگ ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بول و براز کے معاملات ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی حیات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. تو حیات کا ایک لفظ تو مشترک ہو گیا، لیکن حیات کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا الحی القیوم، جیسے کہ ابھی میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، تو جیسے کہ قرآن مجید میں شرک فی الذات کے ضمن میں جامع ترین اور عظیم ترین صورت ہے سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اسی طرح شرک فی الصفات کے ضمن میں جامع ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اسی لیے حضور نے اسے قرار دیا ہے کہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. اس میں فرمایا الحی، اللہ الحی ہے، زندہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں تین چیزیں ہیں کہ جو اگر پیش نظر رہیں تو لفظی اشتراک سے مغالطہ نہیں ہوگا اور انسان شرک فی الصفات سے بچ جائے گا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، اپنا وجود اس کا ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کیا ہے. اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوقات ما سوی اللہ جو بھی ہے ان کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا تو وجود حاصل ہوا. اور صفات بھی ساری عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے تو انہیں حاصل ہوئی، ان کی ذاتی نہیں ہے. اللہ کا وجود بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. ما سوی اللہ مخلوقات ان کا وجود بھی حادث اور صفات بھی حادث. اللہ کا وجود بھی لا متناہی، مطلق، ایبسولیوٹ، کوئی انتہا نہیں، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات بھی لا محدود، مطلق، ایبسولیوٹ. ما سوی اللہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، جملہ مخلوقات، ان کا جو وجود ہے وہ بھی محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اور اسی طریقے سے صفات بھی محدود ہے. تو یہ اگر تین چیزوں کے مقابلے میں ذہن میں رہے تو انسان شرک فی الصفات سے بچ بھی جاتا ہے. اور پھر اسی کے حوالے سے بہت سے جو مہم مسائل ہیں، بہت اہم مسائل، وہ بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آگے چلیے ایک مسئلہ جو اس شرک فی الصفات کے حوالے سے حل ہوتا ہے وہ کیا ہے. جیسے کہ ابھی تک ہم نے صفات کی بات کی ہے، انسانوں کی صفات، فرشتوں کی صفات، ملائکہ کی صفات، انبیاء اولیاء اللہ کی صفات. لیکن ایک صفات وہ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں سائنس میں، پراپرٹیز آف دی میٹر. فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز میں یہ صفت ہے، فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں چیز میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری کیمسٹری، فزکس وغیرہ اسی پر چلتی ہے نا. تو ہمارے ذہن میں جدید جو سائنس ہے اس نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جبکہ اصل توحید فی الصفات کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ پراپرٹیز، یہ تاثیرات، یہ صفات، یہ خواص اللہ نے عطا کیے ہیں، ذاتی نہیں ہیں. اور جب تک چاہے گا اللہ یہ صفات ظاہر ہوں گی، جب نہیں چاہے گا صفت ظاہر نہیں ہوگی. یہ ہے در حقیقت یہ توحید فی الصفات کا تقاضا کہ میٹیریلزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی حیثیت سے، میٹیریلزم سے انسان جو ہے نجات حاصل کرے. اب مثال کے طور پر ہمارے بڑے بڑے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی. سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر، سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی. یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. الفاظ یہ ہے. لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف نیچر، لاز آف موشن، یہ تو بالکل اٹل ہے، وہی سے زیادہ مضبوط ہے، ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں. آگ کی صفت ہے، آگ کی پراپرٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ سارا معجزات، اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں، جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا، اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں. قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہے، غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہو، ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے. وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے، اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جنات کا انہوں نے انکار کر دیا.
وہ تو چونکہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے جنات نے. جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے. لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا، جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے، ایک دم بھڑک اٹھے، جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جنات. اب یہ ان کی تعویل ہے. فرشتوں کا انکار کر دیا کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے. فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے، اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا. یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اگرچہ آج وہ میٹیریلزم ختم ہو چکا ہے فزکس کی دنیا سے بھی. جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے، آئنسٹائن کا دور آیا، ریلیٹیوٹی کا دور آیا، اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے. اب وہ نہیں ہے صورت. اب تو میٹر جو ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا. اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وہ انرجی بن گئی. پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھی سائنس کی، آج یہ ایک ہی ہے، انٹر کنورٹیبل ہے. تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا، اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر، ہمارے علماء پر، اس میں معجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے. مشفق متعطف. اسی مادے کی صلاحیتوں پر اعتماد اور توکل کرنا، اسے مادہ پرستی، عملی شرک کی ایک خفی شرک کی شکل پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے علم اور ان چیزوں پر اور مادی اسباب و وسائل کے اوپر اعتماد اور زوم ہو جانا. یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے میرے پاس سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں. کل صبح مجھے ضرور جانا ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میں نے ساری تیاری کر لی ہے، گاڑی کی جو ہے وہ سروس کروا لی ہے، اس میں پیٹرول کا جو ٹینک ہے وہ فل کرا لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صبح اٹھوں گا چل دوں گا. کیونکہ مادے پر پورا اعتماد ہے، مادی وسائل و اسباب پر پورا اعتماد ہے، پورا توکل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے جانے میں کیا رکاوٹ آئے. لیکن اسی بات کو قرآن مجید میں سختی سے روک دیا گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. چاہے سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کام کے ہونے کا دار و مدار اللہ کے اذن پر ہے. اسی لیے لا قوت الا باللہ، اسی سورہ کہف کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہیں پر یہ بھی آیا ہے. دو اشخاص کا جو ہے وہاں پر مکالمہ آیا ہے 5ویں رکوع میں. ان میں سے ایک مال مست تھا، ایک خدا مست تھا، خدا مست درویش اور ایک مال مست سرمایہ دار. ان دونوں کا مکالمہ آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اس شخص کے 2 باغ تھے بڑے عمدہ، اس نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اریگیشن کا پورا نظام تھا. انہوں نے کہا یہ میرا باغ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حق ادا کیا کرو، دیکھو یہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ چھین لے. یہ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا باغ ہے کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، میں نے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر رکھے. اس کے جواب میں پھر کہا تھا اس نے قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے تمہیں باغ کا منظر بڑا اچھا لگا، بہت عمدہ لگا، باغ جو ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے، درخت جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، باغ میں بہار ہے، تو تم کہتے ماشاء اللہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی دین سے ہے. لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں. چنانچہ یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے بچے کو وصیتیں کی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ پڑھی ہیں. تو
تو وصایا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں کوئی مؤثر، کوئی فاعل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، تاثیر کسی شے میں نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ہر لقمہ جو تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤ اسے، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کائنات کا پورا نظام اس کے چلائے چل رہا ہے، وہی ہے در حقیقت یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر کر رہا ہے، اپنی کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کسی شے کے پاس کوئی وصف، کوئی تاثیر، کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی جو ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے کرنے سے، اللہ کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تم لاکھ چاہو، تمہارے لاکھ جو ہے وہ منصوبے ہوں، تم نے پورا اس کے لیے اہتمام بھی کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا شرک ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ شرک جو ہے ہر دور میں نئے بھیس میں آتا ہے، نئی شکل میں آتا ہے۔ اصل جرم جو ہے ہمیشہ سے، اصل گناہ وہ تو ہے، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، لیکن شرک نے ہر دور میں شکلیں بدلی ہیں، صورتیں تبدیل کی ہیں، اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دور کے شرک کو پہچان سکیں۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے دور کے ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کی حقیقتوں کو بیان کر دیا کھول کر، اب ہم ان تمام چیزوں سے تو بچ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے بیان کر دی کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن جو ہمارے دور میں نیا شرک ایجاد ہو گیا ہے اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو اس دور میں مادہ پرستی، میٹر کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، امیوٹیبل، اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ الحی ہے، اس کی حیات گویا کہ دائمی ہے، دوامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ ساری صفات جو ہے باری تعالیٰ کی وہ ہم نے در حقیقت میٹر کو ودیت کر دی۔ تو بس میں اس قدر عرض کرنا چاہتا تھا یہ جو شرک فی صفات کے بارے میں۔ اب آئیے تیسرا اور عملی شرک جو ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی تقسیمیں کس کس اعتبار سے ہوتی ہے۔ شرک خفی، شرک جلی، ایک تقسیم یہ ہو گئی۔ ایک شرک وہ ہے جو صاف نظر آ رہا ہے، ایک شرک وہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا، شرک خفی، شرک جلی۔ ایک ہے شرک فی العقیدہ، ایک ہے شرک فی العمل، عمل میں شرک اور عقیدے میں شرک، اور پھر یہ ہے کہ شرک فی ذات، شرک فی صفات اور شرک فی الحقوق۔ تو ہم نے شرک فی ذات کے بارے میں گفتگو کی، شرک فی صفات کے بارے میں کی، اب شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے۔ ویسے تو یہ کہ آپ گننے بیٹھیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تو یوں تو بہت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوششیں کرو، جان کھپاؤ، مال صرف کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے ایک کہاوت ہوتی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت کور کرتا ہے تمام حقوق کو۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ زاریات میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی بارہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سورہ ہود کے شروع میں آتا ہے، الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ دیکھو یہ کتاب ایسی ہے جو پہلے بہت مضبوط کی گئی ہے، اس کی آیات بڑی گاڑی، بہت مضبوط، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے یہ جو حکیم اور خبیر ہے۔ اور یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔
کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پرستش نہ ہو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں. اور سورہ کہف کے آخر میں بڑی پیاری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم. یہ حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شرک فی الذات کے ضمن میں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں آئی ہے، مجھ پر وحی آئی ہے. اور اس وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد. اب آگے پڑھیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو جو کوئی بھی تم میں سے امیدوار ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کا، اسے خیال ہے کہ جانا ہے ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. تو اسے کام دو کرنے چاہیے، عمل کرے اچھے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ شرک فی العبادت جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ شرک فی الحقوق کی جامع ترین تعبیر ہو جائے گی. اگر عبادت میں سے شرک نکل جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جملہ پورے کے پورے صحیح ادا ہو جائے. اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو ایک تو ہمارے ذہنوں میں تصور جو ہے، ہمارا جو زوال کا عرصہ ہے، کئی صدیاں بیت گئی، وہ غیروں کے غلام رہے، وہ اپنوں کے غلام رہے، شہنشائیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشائیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کولونیل دور آ گیا. ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں. اللہ اللہ خیر صلی. حالانکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے، غلام جو ہمہ تن مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا، ہمہ تن ہمہ وقت، ہر وقت اسے حکم ماننا ہے. وہ امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صاحب، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، میرا کام ختم ہو گیا. نہیں. یا آپ نے کسی کو رکھا تھا اینٹیں ڈھو رہا ہے یا کچھ اور مزدور ہے، شام کو وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں. آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. آپ اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں. آپ کو کوئی اونچا رتبہ حاصل نہیں. لیکن غلام اور آقا کا تو زمین و آسمان کا فرق. وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے. وہ مالک جو ہے جب چاہے اور جو چاہے حکم دے. اس غلام کا کام یہ ہے کہ مانے، رات کو حکم دے، دن میں حکم دے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آقا جو ہے کوئی کوٹڑی دے دے کہ اس میں تم سو جایا کرو رات کو، تو وہ کوٹڑی کا مالک تو نہیں بن جاتا. کوٹڑی ملکیت تو رہتی ہے آقا کی، ہاں استعمال میں ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بس. باقی یہ کہ ملکیت جو ہے وہ تو آقا کی ہے. اس تصور میں اللہ کی بندگی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تو ہمیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے، لیکن یہ جو میں نے ہمہ وقت ہمہ تن اطاعت اللہ کی عبادت کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوگا تب یہ عبادت کا تصور مکمل ہوگا. اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے، اطاعت مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، بزور شمشیر فتح کیا ہندوستان کو. اب ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے کے اوپر. تو جبری جو اطاعت ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی. عبادت کے لیے ہوگی کہ وہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اطاعت. متعطف قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق اللہ العظیم. شرک فی العبادت اور توحید فی العبادت کے ضمن میں 5 عنوانات ہم معین کر چکے ہیں.
کہ عبادت کا جو جسد ہے، جو جسم ہے، جو نظر آتا ہے، وہ ہے اطاعت۔ اطاعت کے ضمن میں یوں سمجھیے جیسے الجبرا کے فارمولے ہوتے ہیں، ان فارمولوں کے طریقے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہے۔ آپ کے والدین وہ بھی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے نہیں مانیں گے آپ، حالانکہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، فرما برداری اچھی بات ہے، ان کی خدمت کرو، لیکن نہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں گے نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے اساتذہ ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، آپ کے حاکم ہوں، کسے باشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے، باقی سب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی، اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہوگی، جس سے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو، اللہ کی شریعت کا کوئی حکم جو ہے پامال نہ ہوتا ہو، تب تو اطاعت کی جائے گی۔ ورنہ اگر کسی کے بھی کسی حکم سے، وہ حاکم ہو، وہ آپ کے استاذ ہو، وہ آپ کے والدین ہو، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، خاندان کے لوگ ہو، کوئی ہو، اگر آپ نے ان کی بات مان لی، ایسی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی جو ہے اس کے اندر نفی ہو گئی، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، شرک فی الاطاعت۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اطاعت کر دو گے کوئی حرج نہیں۔ اس فارمولے کو اب اپلائی کیجئے۔ میں اب یہاں آج جو گفتگو کر رہا ہوں بڑے سائنٹیفک اور یوں سمجھیے کہ میتھمیٹیکل انداز میں ایک انفرادی سطح پر اپلائی کروں گا اور ایک پھر یہ اجتماعی سطح پر، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس شکل کے اندر یہ شرک جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب ابھرتی ہے، ایک خواہش ابھرتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش حرام ہے، اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی، یہ مخلوق کی اطاعت ہو گئی اللہ کی معصیت، یہ شرک ہے۔ غور کر لیجئے، ایک حکم آپ کے نفس کا ہے، بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر جو ہے میرا ہے، میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ واللہ کون ہے، کون موسیٰ کا رب ہے، میں نہیں جانتا، میں ہوں یہاں کا حاکم۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کیا یہاں کا سارا اریگیشن کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حلال اور کیا حرام اور کیا جائز اور کیا ناجائز اور کیا صحیح اور کیا غلط، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ امتحان ہے جس کے بارے میں سورہ احزاب کے آخر میں کہا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، انسان نے یہ مقام جو ہے خلافت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ جو یہ اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ، یہ سارا انسان نے سنبھالا ہے، لہذا اس کی اب آزمائش بڑی کڑی ہے۔ نفس کے حکم کی پیروی جس سے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اب دیکھیے میں قرآن سے آپ کو اس کے لیے ثبوت دیتا ہوں۔ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ سورہ فرقان میں فرمایا آیت نمبر 43، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، لا الہ الا اللہ، وہ لفظ جو کلمہ طیبہ میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی اس آیت میں آیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟
پھر سورہ جاسیہ میں فرمایا آیت نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا تم نے غور کیا ہے نبی اس شخص کے حال پر جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب دیکھیے کوئی ڈنڈوت نہیں کرتا، نفس کے آگے کیسے کریں گے، نفس کو سجدہ کیسے کریں گے؟ مراسم عبودیت تو کوئی نہیں ہو سکتے نا، یہ تو اطاعت ہے۔ نفس کی جو خواہش ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پورا کر دینا، اس کا مطلب ہے آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی 2 آیات سے میں نے ثابت کر دیا یہ نفس الہ بن جاتا ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بعید ہی انہی الفاظ میں 2 مرتبہ یہ مضمون آیا۔ یہ ہے در حقیقت نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ اب آئیے اوپر، انسان کی اجتماعی زندگی کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ، ریاست، اور ریاست کا اہم ترین مسئلہ حاکمیت۔ توحید فی العبادت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم کسی کا نہ چلے۔ اگر اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی اور حکم بھی شامل ہو گیا یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کا اور حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 2 مرتبہ سورہ حدید کے اندر آیا ہے۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے اور پاک ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب اس کے خلاف کیا ہے؟ شرک۔ کوئی فرعون بیٹھ جائے الیس لی ملک مصر، میرے ہاتھ میں ہے حکومت، میں حاکم مطلق ہوں، میرا حکم چلے گا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا۔ اسی لیے قرآن میں آیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں بڑا، میرا حکم ماننا پڑے گا۔ کوئی نمرود بیٹھ گیا، حضرت ابراہیم سے جس کا بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خدائی کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا اختیار مطلق ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا یورپ کی ہسٹری میں دی ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے جو حقوق اور اختیارات ہیں وہ خدائی اختیارات ہوتے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کنگز کے اختیارات کو جو ہے، بادشاہوں کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے باوراء ہیں، بلند ہیں کہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا جا سکے۔ ڈیوائن رائٹس، یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، آج کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن جمہوریت جو اس دور کی نیلم پری ہے، پوری دنیا کی محبوبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ ان الحکم الا للہ، یہ توحید، اور ہم حاکم خود ہیں، بدترین شرک۔ آج کتنے موحدین ہیں کہ جو اس شرک کو جانتے ہو؟ خدا کے سوا کسی اور کی حاکمیت ماننا، ان الحکم الا للہ کی نفی۔ یہی وجہ ہے ان کا قول کیا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے ہومو سیکسول میرجز ہم لائسنس کر دیں گے، ہم اجازت دے دیں گے، ہمارا اختیار ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ عیسائیت سے پوچھنا، نہ یہودیت سے، نہ اسلام سے، کسی سے نہیں۔ ہم بیٹھے ہیں نا ساورن، وی آر ساورن، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمیں منتخب کر لیا ہے تمام عوام نے۔ عوام کی حاکمیت اب ہماری حاکمیت کی شکل میں آ گئی ہے۔ عوام نے اپنی حاکمیت ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ہمیں منتخب کر کے وہ ڈیلیگیٹ ہمیں کر دی ہے۔ ہم حاکم ہیں، جو چاہے فیصلہ کریں۔ مشفق متعطف، چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے جدید ترین ممالک کے اندر گے میرجز، ہومو سیکسول میرجز
دو عورتوں کے درمیان شادی، دو مردوں کے درمیان شادی ہو رہی ہے، جو چاہے کرے. شراب کو چاہیں تو حرام کر دیں، شراب کو چاہیں تو حلال کر دیں. امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ جو ہے 1930s کے اندر نافذ کیا گیا. بہت سے جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے، اتنے جو ہے حادثے ہو جاتے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے، اور راز جو ہیں بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہے شراب کے نشے میں دھت ہو کر. کسی سفیر نے کوئی بات اگل دی، کسی وزیر نے کوئی راز جو ہے وہ فاش کر دیا. یہ تو بڑے بڑے غلط کام ہو جاتے ہیں شراب سے. شراب کو بند کرو. وہ شراب کا پروہیبیشن ایکٹ پاس ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ چھٹتی نہیں ہے. منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی عادت پکی تھی. انہی لوگوں نے دوبارہ کہہ دیا نہیں جائز ہے جی، کھولو اس کو حرام نہیں ہم کر سکتے. اختیار بند کرنے کا بھی ہمارا ہے، کھولنے کا بھی ہمارا ہے. وی ڈونٹ نو اینی گاڈ کہ اس کے فیصلے سے ہوگا کہ اس نے کسی شے کو حلال کیا یا حرام کیا ہے. اس سے ہمارے بحث ہی نہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا کہا ہوگا اللہ نے، بیع کو حلال کیا اللہ نے اور ربا کو حرام کیا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں آیت پڑھو اور تلاوت کر کے اس کا ثواب لے لو. باقی یہ کہ ہمیں تو اپنا نظام جو بھی دنیا کے منورہ اصول ہیں، جو بھی دنیا میں پورا نظام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنے نظام کو چلانا ہے. لہذا ہمارے لیے یہ شراب کی ہے جو جوئے کی جس کی سود کی بندش، اس کی کوئی معنی نہیں. تو اس کو اب آپ سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا. اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بہت مشہور تھے، جن کے سخاوت کے بڑے وہ داستانے ہیں، وہ عیسائی تھے، عیسائی قبیلے سے تھے. طے کا قبیلہ عیسائی تھا. تو ان کے بیٹے حضرت عدی ایمان لے آئے. انہوں نے حضور سے ڈرتے ڈرتے کہا حضور یہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی میرے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہم نے تو انہیں کبھی رب قرار نہیں دیا. حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. جسے وہ کہہ دیں کہ حلال ہے تم حلال سمجھ لیتے ہو، جسے وہ کہہ دیں حرام ہے حرام سمجھ لیتے ہو. کہ جی ہاں ایسا تو ہے. یہ تو تم در حقیقت یہ رب تو بنا لیا تم نے انہیں. حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کرے گا، کسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں. یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے پوپ کے پاس دنیا میں عیسائی جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں میں میکسیمم نمبر جو ہے کیتھولکس کا ہے. اور کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک پوپ جو ہے معصوم ہوتا ہے، انوسنٹ. پوپ سے خطا نہیں ہو سکتی. لہذا پوپ جو حکم دے گا بس وہی شریعت کا حکم ہے. یہاں گویا کہ پوپ کو خدا بنا لیا گیا. جہاں اصول ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ الجبر کا فارمولہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں خالق کی معصیت لازم نہیں آ رہی، مانو والدین کا کہنا مانو، اساتذہ کا مانو، بڑوں کا مانو، حاکموں کا مانو، سب کا مانو. آپ کا کوئی شیخ قبیلہ ہے اس کا کہنا مانو، بڑے بھائی کا مانو، لیکن اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر. کہیں بھی اگر اس سے سرے منہ جو ہے تجاوز ہو گیا تو پھر آپ کے دو معبود ہو گئے کہ کچھ چیزوں میں آپ نے اللہ کو مطاع مطلق مانا ہے اور کسی معاملے میں آپ نے کسی اور کو مطاع مطلق مان لیا ہے. یہ شرک فی الاطاعت ہے جو گویا کہ شرک فی العبادت کا جز ہے. اب آئیے دوسری چیز، عبادت کا جوہر، عبادت کی جان، عبادت کی روح محبت. توحید فی المحبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے. کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو. برابر ہونا شرک ہے. اوپر ہونا تو سمجھیے کہ اور پتہ نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح میں ایجاد کرنی پڑ جائے گی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے.
اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا ہوں۔ والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے، دربار چھوڑا اللہ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ جو ہے وہ مرعوب نہیں کر سکا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اپنی جان کو اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا، آگ میں کود گئے کہ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ آخری امتحان جو لیا ہے، آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا، 100 برس کی عمر میں وہ 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اکلوتا بیٹا، حکم آیا ذبح کر دو اسے۔ یہ ہے سب سے بڑا امتحان، 100 برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا، 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، اب 13 برس کے ہو گئے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے، 13 برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ۔ اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس اسماعیل کے بارے میں اِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے لیے چھری پھیر دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا تھا، وہ امتحان پورا ہو گیا۔ یہ ہے محبت، توحید فی المحبت، اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب، اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی، بات ساتھ کہہ رہا ہوں اوپر نہیں، ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر، تو یہی شرک فی المحبت ہے۔ اب دیکھیے یہ تو میں نے انڈیویجول لیول پر آپ سے بات کی، اب آئیے اجتماعی سطح پر، بلکہ اسی ضمن میں ایک آیت اور سن لیجئے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب توحید فی المحبت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور وہ محل، وہ حویلیاں، وہ مکانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 8 محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ 5 مال کی 3 شکلیں، جائیداد، کاروبار اور کوئی نقد، 3 یہ شکلیں، 3 جمع 5 8، اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈالی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت۔ اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے 8 والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ،
تمہارا اللہ سے کیا سروکار؟ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ان 3 محبتوں کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے، بھاری ہونا چاہیے ان 8 کے مقابلے میں۔ یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرک فی المحبت۔ لیکن اب اس کو لائیے ذرا اونچے سطح پر۔ وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ، ریاست، اس ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شے بن جائے۔ یہ کامن محبت انہیں جوڑے گی، ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی۔ مثلا وطن کی محبت، وطن کی جے، وطن کی عظمت کے گن گاؤ، قوم کی محبت، وطن پرستی، قوم پرستی، وہ نظریہ پرستی، یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پھر جڑے رہتے ہیں۔ نسل پرستی، لسان پرستی، زبان پرستی، یا آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں، یہ بلوچ نیشنلزم، یہ پختون نیشنلزم، یہ سرائکی نیشنلزم، یہ ایک اردو والا نیشنلزم 5ویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جمعیت کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، شیرازہ بندی کے لیے، انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے محبوب ہو جانی چاہیے۔ اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي